السلام علیکم، کتابوں کے سفر کے چینل میں آپ سب کا میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ ویڈیو 10 سے 12 منٹ کی اگر یہ ویڈیو ہے، اگر آپ دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ کی لائف چینجنگ ویڈیو ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ورلڈ کی سب سے فیمس بکس ہے، اس کو ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے، اس سے آپ کی مائنڈ کی گروتھ ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم بک کی طرف چلتے ہیں۔ بک کا نام ہے دی پاور آف ناؤ۔ دی پاور آف ناؤ کا مطلب یہ ہے کہ پریزنٹ موجودہ وقت کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا اس کی پاور ہے۔ تو یہ کتاب ایک جرمن رائٹر نے لکھی ہے، ایکورڈ ٹال نے، جو کہ بہت ہی زیادہ یہ بک لکھنے کا ان کا مقصد کیا تھا۔ ایک رات وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں تھے، انزائٹی کا شکار تھے، تو وہ سوسائڈ کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن ان کے مائنڈ میں ایک خیال آیا، اس نے ان کی لائف بدل دی۔ پھر انہوں نے یہ بک لکھی، دی پاور آف ناؤ۔ تو ہم آئیے اس بک کی سمری کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس بک کا اہم پوائنٹ بتاتا ہوں، امپورٹنس آف پریزنٹ۔ دیکھو، ٹول کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جو موجودہ زندگی ہے وہ پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کر خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن سے انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس سے ہماری مینٹلی ہیلتھ خراب ہوتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم وقت کے ساتھ ساتھ اندر سے ہمارے جو جسم کے پارٹس ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ آنے والے وقت میں مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ تو ان کا یہ بک لکھنے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ کیسے اپنے پریزنٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ کو پریزنٹ مومنٹ کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ فور ایگزامپل، آپ لوگ ایک بیچ میں گئے ہیں، آپ بیچ میں جا کے سارے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو آپ کا جو پریزنٹ مومنٹ ہے، موجودہ وقت ہے، آپ اس کو انجوائے کر ہی نہیں سکتے ہو۔ آپ کا جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ کا جو موجودہ وقت ہے اس کو ایسے جیو، اس کو انجوائے کرو، کیونکہ یہ وقت جب پاسٹ بن گئے یہ واپس نہیں آنا۔ اس لیے ہمیں یہ بک یہ بتاتی ہے کہ جو ہمارا پریزنٹ موجودہ وقت ہے اس کو ہمیں اچھے طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے۔ انجوائے کرنے کا واحد ایک ہی سلوشن ہے، پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں سوچنا بند کر دیں، دین آپ لوگ اپنا پریزنٹ مومنٹ کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا ایگو اینڈ مائنڈ کا رول۔ جو ہماری ایگو اور ہمارے مائنڈ کا رول یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے پاسٹ اور فیوچر کی ہمیں ٹینشنوں میں الجھا کے رکھتی ہیں، یہ دونوں چیزیں۔ تو ٹول کہتے ہیں جو ایگو ہے نا، یہ آپ کو تباہ کر دیتی ہے، آپ کو انزائٹی کا شکار کر دیتی ہے۔ ایگو کیا ہے؟ فور ایگزامپل، آپ کا ایک دوست ہے، وہ بہت زیادہ سکسیسفل ہو گیا ہوا ہے، آپ اپنا موازنہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی سوچ نہیں کر رہی ہے، وہ آپ کی ایگو کر رہی ہے۔ تو ایگو کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے۔ ایگو کو اگر آپ کنٹرول نہیں کرو گے تو وہ ایگو آپ کے دماغ کو کنٹرول کرے گی۔ اگر آپ ایگو کو کنٹرول کرنا سیکھ لو گے تو آپ انزائٹی، ڈپریشن سے باہر نکل سکتے ہیں، اپنے پریزنٹ مومنٹ کو اچھی طرح اچیو کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنا کمپیریزن کسی پرسن کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ ہو وہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، جو دوسرا ہے وہ آپ نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو میری بات مانو، اپنا مقصد تلاش کرو، دوسروں سے کمپیریزن کرنا چھوڑ دو، اپنے پریزنٹ مومنٹ کو اچھی طرح سپینڈ کرو، انشاءاللہ آپ کی لائف میں بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ تھرڈ اس کا پوائنٹ ہے پین باڈی۔ اس بک کا سب سے مین پوائنٹ ہے پین باڈی۔ واٹ از پین باڈی؟ پین باڈی، رائٹر نے پین باڈی کو اس کا نام دیا ہے۔ پین باڈی کیا کرتی ہے؟ ہمارے پاس سے ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے۔ جب وہ ڈیٹا ہمارے مائنڈ میں کلیکٹ ہو جاتا ہے، وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ انزائٹی کا شکار بناتا ہے، ہمارے پریزنٹ میں ڈر ڈال دیتا ہے، ہمارے پریزنٹ موجودہ وقت میں ڈر ڈال دیتا ہے کہ تیرے ساتھ پیچھے یہ ہو چکا ہوا ہے، اب دوبارہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اندر ہی اندر پین باڈی ایک ایسا، آپ کہہ لیں ایک ایسا زہر ہے جو اندر سے اندر بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب پین باڈی ہمارا مائنڈ پاس سے ڈیٹا کلیکٹ کرے، اوکے کر لیا، اس ڈیٹے کو آپ پہچانو کہ کیا ایسی بات ہے جو کہ آپ کا دماغ اندر ہی اندر آپ کی باڈی کو تباہ کر رہا ہے۔
آپ اس کو لیٹ گو کرو، اس کو دفع کرو اور اپنی زندگی کو جیو، کیونکہ جو پاسٹ ہے آپ اس کو کبھی زندگی بدل نہیں سکتے. کوئی دنیا کی ایسی سائنس نہیں ہے کہ جس میں آپ پاسٹ کو بدل سکو. اس لیے پاسٹ سے بس لرن کرو، اپنی غلطیوں سے سیکھو، اس کو آنے والے وقت میں نہ کرو، اس کی ٹینشن نہ لو، اپنا موجودہ وقت کو اچھا بناؤ. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی آپ کی ہیلپ کریں گے. یہ فورتھ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، انر پیس. ہم سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہمارے باڈی نے نیگیٹو خیالات اپنے اندر ٹرانسفر کر لیے، جسٹ اس کو آپ آبزرو کرو، آبزرو کرنے کے بعد اس کو لیٹ کرو تو آپ کو آٹومیٹکلی سکون محسوس ہوگا. اس کو اپنے مائنڈ میں سوار کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بندہ ان 4 پوائنٹس پہ عمل کر لیتا ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ وہ لائف میں نا بہت اچھی اچیومنٹ کر سکتا ہے. کیونکہ ہمارا آج کل دیکھا جائے پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے وہ ہے ڈپریشن، انزائٹی. آپ کو اس سے بچنے کے لیے ایک ہی سلیوشن ہے کہ آپ کے جو پاسٹ میں ہو گیا اس کو بھول جاؤ، پریزنٹ کو اچھا کرو، فیوچر آٹومیٹکلی اچھا ہو جائے گا. ایک ہمارے استاد تھے، انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ پاسٹ کو دفع کرو، پریزنٹ اچھا کرو، اس پہ فوکس کرو. پریزنٹ جب اچھا ہوگا آٹومیٹکلی انشاءاللہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہوگا. آپ کو اس بک کی ایک اہم بات یہ بتاتا ہوں جس پہ ٹول کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہو، دنیا کا کوئی بھی آپ کا شعبہ ہے، تو آپ کے مائنڈ میں خیال آ رہا ہے کہ یار یہ مجھے مشورہ اپنے مینیجر کو دینا چاہیے، اپنے بھائی کو دینا چاہیے، لیکن آپ اندر ہی اندر سوچتے ہو یار ہو سکتا ہے یہ غلط نہ ہو. وہ آپ کی تھنکنگ نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کی ایگو ہوتی ہے جو کہ آپ کو ڈپریشن کا جس نے شکار بنایا ہوتا ہے، جو کہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہے. وہ آپ کی ایگو ہوتی ہے. آپ کو اپنی ایگو کو ختم کرنا چاہیے، ڈر کا نہیں سوچنا چاہیے. آپ کے مائنڈ میں جو بات آئی ہے، جو ہماری سکس سینس ہے، وہ ہمیں اچھا مشورہ دیتی ہے کہ یار یہ بات آپ کو آگے شیئر کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. جو ہمارے اندر ڈر ہے وہ ہماری ایگو ہے، پین باڈی ہے جو کہ پاس سے ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے کہ تم نے اس ٹائم پہ غلط انفارمیشن پرووائڈ کی تھی، ہو سکتا ہے ابھی بھی غلط ہو، جس کی وجہ سے آپ اب اپنا میسیج آگے ڈیلیور نہیں کر سکتے اور آپ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھتے ہیں. کوئی بھی انسان دوسرے سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر بنایا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پین باڈی ایگو کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے پریزنٹ مومنٹ کو انجوائے کرنا چاہیے، اپنی جو انفارمیشن ہے آگے شیئر آؤٹ کرنی چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اگر ایسا کرنا سٹارٹ کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ، اٹامک ہیبٹ جو بک ہے اٹامک ہیبٹ، اس کے مطابق اگر آپ چھوٹے چھوٹے چینجز لے کے اپنی لائف میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت بڑی اچیومنٹس کر سکتے ہیں. اور اس بک میں اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم کسی بھی فیلئر کا شکار ہو گئے ہوئے ہیں پاسٹ میں، ہمارا ایگو سے ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ ہمیں الٹے الٹے مشورے دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا. بلکہ آپ کو اپنے فیلئر کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، فیلئر جو ہوتا ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ فیلئر آپ کا دوست ہوتا ہے جو کہ آپ کو آنے والے وقت میں پریپیئر کرتا ہے کسی اچھے ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے. اس لیے ہر فیلئر کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو لیٹ گو کریں اپنی لائف سے. پریزنٹ جو آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا پریزنٹ کو اچھا کریں، نالج گین کریں، اسکل سیکھیں. انشاءاللہ جو آپ کے آنے والے وقت میں فائدہ مند ہوگی. اس بک میں جو میں نے اسٹڈی کیا ہے، مجھے جو اہم باتیں لگی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر آؤٹ کر دی ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو میرا مین مقصد ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے میوچل فنڈ، سٹاکس، کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ، یہ ساری باتیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا کہ گھر میں پیسے پڑے رہنے سے یا بینکس میں پڑے رہنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ اگر فار ایگزامپل آج 50,000 ہے، 10 سال بعد بھی وہ 50,000 ہوگا. میں آپ کو پیسے کو صحیح یوز کرنا بتاؤں گا، اپنی پریکٹیکل اگزامپلس دوں گا، اپنے اکاؤنٹس شیئر کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ ان چیزوں کا کیا بینیفٹس ہیں. تو ہوپ سو آپ میرے ساتھ ان فیوچر بھی جڑے رہیں گے. اپنے بھائی کو اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ بک کے سمری کے ساتھ. تھینک یو سو مچ، ہیو اے گریٹ ڈے.